یہ دونوں راستے اور دونوں پہلو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اس کو اختیار کر لیں، اس کو اختیار کر لیں. میری اور آپ کی چاہت، میری اور آپ کی مرضی ہے. فرمایا من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایماناً و احتسابا، کامل مکمل ایمان اس کے اندر تھا، خالص ایمان تھا، اس ایمان میں منافقت نہیں، اس ایمان میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، خالص ایمان کے ساتھ احتسابا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اجر اور ثواب پانے کی نیت سے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ایسے خوش بخت خوش نصیب روزہ دار کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک طرف ماہ رمضان کی محرومی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، ایک طرف ماہ رمضان کی محرومی پہ جبرائیل امین کی بد دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں، اور ایک طرف ماہ رمضان کے روزوں پہ پچھلے سارے گناہوں کی معافی. انتخاب میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اور فرمایا من قام رمضان، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا. یاد رکھ لیں قیام رمضان ماہ رمضان کی خصوصی عبادات میں سے ہے. جس طرح ماہ رمضان کی امتیازی اور بنیادی عبادت روزہ ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی امتیازی اور بنیادی عبادت قیام ہے. ایک قیام اللیل وہ ہے جو اللہ کے نیک بندے اور ایمان والے بندے سارا سال کرتے ہیں، وہ تہجد کی صورت میں ہے. ایک یہ قیام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ثواب اور ماہ رمضان میں اجر کی چیز بنایا ہے. جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا اور ماہ رمضان میں قیام کرتے کرتے اپنی رات گزاری، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کمر تھک گئی ہے اور ہمت اور طاقت جواب دے رہی ہے، لیکن جذبہ ہے، یہ جذبے کے ساتھ قیام اللیل کر رہا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ایسے قیام کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بخشش کروا لیں، میری اور آپ کی مرضی ہے. بخشش اور مغفرت سے محروم رہیں، میری اور آپ کی بدقسمتی ہے. اور فرمایا کہ یہ روزے دار جب اللہ کے حضور آئے گا، بارگاہ الہی میں پیشی ہوگی، کھڑا ہے، چاروں طرف کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بخشش کا سہارا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی سہارا مل جائے. اچانک دیکھے گا کہ روزہ آ جائے گا. جو روزہ اس نے دنیا میں رکھا، اپنی زندگی میں جو روزے رکھے، وہ روزہ آ جائے گا اور روزہ آ کے عرض کرے گا مولا، اس تیرے بندے نے میری خاطر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، پیاس اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے ساری کی ساری مشقتیں اور ساری کی ساری پریشانیاں اس کے وجود پہ آئیں، لیکن اس نے محض میری خاطر اپنی بھوک کو چھوڑا، اپنی پیاس کو چھوڑا. یہ روزہ کہے گا یا اللہ اس وقت تک میں تیری بارگاہ سے نہیں ٹلوں گا جب تک اس روزہ دار کی بخشش کا تو فیصلہ نہ فرما دے، اعلان نہ فرما دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں قبول فرمائیں گے. روزے کی سفارش کروا لیں، میری اور آپ کی مرضی ہے. اور معاذ اللہ ماہ رمضان میں جبرائیل امین کی بد دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں، اللہ کی ناراضگی لے لیں، میری اور آپ کی مرضی ہے. اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی جو اعزازات انعامات دیتے ہیں،
ان اعزازات میں، انعامات میں ایک بہت بڑا انعام یہ ہے، ایک انعام یہ ہے، اللہ تعالیٰ روزے دار کی 24 گھنٹے میں ایک دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لہو دعوت مستجابہ، اللہ تعالیٰ اسے مقبول دعا نصیب فرماتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ یہ روزہ دار جب اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، پھر معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں وہ خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، وہ خاص قسم کی بو جس سے خود اس کو کراہت ہوتی ہے، پاس بیٹھنے والے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ روزے دار کے منہ میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو پیدا ہو گئی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں۔ اس راستے کا انتخاب کرنا ہے میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے، اس راستے کا انتخاب کرنا ہے میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے۔ ساری کی ساری عظمتیں، فضیلتیں، سارے کے سارے مقام اور مرتبے، رحمتیں، مغفرتیں اسی ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینی ہیں، اور ساری کی ساری بدقسمتیاں، محرومیاں اور ساری کی ساری رحمت سے دوریاں وہ بھی اسی ماہ رمضان میں بندوں کو ملنی ہیں۔ دعا کریں اور عزم کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو خرچ کریں اور بھرپور تہیہ کریں کہ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا۔ آمین فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے محروم نہ فرمانا۔ جو ماہ رمضان میں، جس نے ماہ رمضان پا لیا سب کچھ پا لیا، اور جس نے ماہ رمضان میں محرومی اختیار کی اس نے ہر خیر اور خوبی سے محرومی اختیار کر لی۔